حمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین کرام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اولاً اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس بزم میں حاضر ہوں اور اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعے سے مستفید ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین اور قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے چنا ہے، اور قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کو اللہ رب العالمین نے جس صورت کے اندر اپنے احسانات گنائے ہیں 30 سے زیادہ مرتبہ پر تقریباً 31 مقام پر اللہ رب العالمین نے بار بار احسان گنایا ہے، اسی صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے صفت رحمت کے ذکر کے بعد ہمارے سامنے دوسری آیت میں کہا کہ علم القرآن، ہم نے تم کو قرآن سکھایا ہے۔ بطور احسان کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار ہم کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس کی عظیم نعمت ہے جس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے، اس کے حفظ کے ذریعے سے، اور اپنی نسلوں کو اس راستے میں لگا کر حفظ کے ذریعے اور اس طرح سے ان کی دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، تاکہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر سدھار اور اصلاح پیدا ہو۔ اور اس طرح سے جو اللہ رب العالمین نے کلام کی، اپنے قرآن کریم کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو جس طرح سے طاقوں کے اندر ہمارے پاس قرآن اللہ رب العالمین کا محفوظ ہے، اسی طرح سے سینوں میں، دلوں کے اندر بھی ایک طاق ہے جس کو ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سینوں کو، ایسی زبانوں کو اس کی عزت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ ان من اجلال اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم میں سے ہے، اللہ رب العالمین کے اکرام میں سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ایسے حامل قرآن کا، ایسے حافظ قرآن کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں غلو نہیں کرتا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اور یہ صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، طلبہ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم سے اپنے رشتوں کو استوار کریں، مضبوط کریں، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب قرآن کا نزول ہوا تھا تو صحابہ کرام کی عمر کم نہیں تھی، عمر میں وہ بڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا شوق اور ان کے رغبت نے اس چیز کو آسان کر دیا تھا، مسلسل قد و کاوش نے، محنتوں نے اس چیز کو آسان کر دیا تھا۔ ہم اپنی مشغولیات کا بہانہ بنا کر، اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر قرآن کی تجوید کو سیکھنا نہیں چاہتے، لہن جلی لہن خفی اس کے الجھنوں میں الجھنا نہیں چاہتے، اور اپنے قرأت کے جو مسائل ہیں اس کو سلجھانا نہیں چاہتے۔ اب وہی علیم ہے، عین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ جانکار ہے، جاننے والا ہے، اور اگر اسی علیم کو عین کے بدلے حمزہ سے پڑھیں، علیم پڑھیں، نارمل پڑھیں، مخرج کا خیال نہ کریں تو وہی پینفل ہے، تکلیف دینے والا، اس کی میننگ بدل جائے گی۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دار التربیہ کے اندر الحمدللہ ان لوگوں نے جو کوشش کی ہے، اور بارہا الحمدللہ ایک فروٹفل، ایک مثمر، نتیجہ خیز انداز میں ہمیشہ ان کی کوششیں رہی ہیں، اور الحمدللہ اس کا ثمر آور نتیجہ ہم دیکھتے ہیں بارہا اپنے پروگراموں کے ذریعے سے کہ انہوں نے کس طرح سے دعوتی فیلڈ کے اندر اور اسی طرح سے تعلیمی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کوششیں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ان ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں جو دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا کہ میرا مددگار میری مدد کے لیے کون تیار ہے، تو ان کے ساتھیوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا، نیک لوگوں کے ساتھ ہونے پر ابھارا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے
کہ نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب اس طرح کی جو مجالس ہیں، اس طرح کی جو مکاتب ہیں، اس طرح کے جو مدارس ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، جہاں پر ان کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر زور دیا جاتا ہے، اس کو سکھانے کی، نوجوانوں کی تربیت پر فوکس کیا جاتا ہے، توجہ دی جاتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے۔ تو جو سکھانے والا ہے اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک درجہ دیا ہوا ہے، لیول دیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کے، اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، کتنا مبارک سینہ ہے وہ جو اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسے لوگ جو اس زمرے سے باہر ہیں، جو نہ سیکھ رہے ہیں نہ سکھا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ وہ آئیں اور ایسے لوگوں کا ہاتھ بٹائیں۔ جیسے جہاد کے لیے وسائل ضروری ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اس طرح کی تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے بھی جو وسائل بنتے ہیں، ہم اور آپ جو اس کا حصہ ہیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے وسائل کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے نماز ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، پانی موجود نہیں ہے تیمم کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس طرح سے تعلیمی اداروں کو، اس طرح سے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کو جو تربیت کرنے والی جگہیں ہیں، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، چھوٹے اماؤنٹ کے ذریعے سے، بڑے اماؤنٹ کے ذریعے سے، کسی خیر خواہ کے ذریعے سے، اپنی حاضری کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی ہم اس سلسلے سے جڑ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے قرآن کے سیکھنے پر اور سکھانے پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مقامات ہیں جہاں پر قرآن کی فضیلت بتلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ صبح کے وقت وہ جائے، بڑے کوہان والے اونٹ اس کو ایسے فری میں مل جائے، نہ اس کو گناہ کرنے کی نوبت آئے، نہ اس کو کسی رشتہ دار کا پرمیشن لیے بغیر، بنا کسی گناہ کے رشتے کو کاٹے بغیر اس کے جانور کو، اس کی سواری کو استعمال کیے بغیر وہ جانور مل جائے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پسند ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی اس طرح ملے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اس طرح ہونا چاہیے کہ آؤ مسجدوں میں 2 آیت سیکھو، 3 آیت سیکھو، 4 آیتوں کو سیکھو، 5 آیتوں کو سیکھو۔ یہ 2 آیتیں 2 سواریوں سے بہتر ہیں، 2 اونٹوں سے بہتر ہیں، 4 اونٹوں سے بہتر ہیں، 4 سواریوں سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رشتوں کو قرآن سے مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے اور ابھارا ہے اس طرف۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو عمومی حدیث ہے، طلباء سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سلسلے میں اس امت کے اوپر خوف کا اظہار کیا ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دکھاوا ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ آپ کے سینوں میں کیا چیز محفوظ ہے؟ قرآن کریم محفوظ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم ایک حرف ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 3 لیٹر ہیں، 30 نیکی مل گئی۔ یہ عبادت آپ نے اتنا عظیم اللہ رب العالمین کا گفٹ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ قولاً ثقیلہ، بہت ہیوی چیز ہے، اس کو محفوظ کیا اپنے سینوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر خوف کا، ڈر کا اظہار کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے اس سے جا کر ثواب لے لو۔ تو ہماری تلاوتیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو۔ ہم نے قرآن کو سیکھ لیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہمیشہ صرف رمضان کے حساب سے محفوظ نہ کریں، ہم اس کو ہمیشہ اس کا ریویژن کرنے کی کوشش کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ایک عقیدے کی بات ہے جو طلباء کے درمیان ہمیشہ ہوتی ہے اس نظم کے تعلق سے، بطور بحیثیت طالب علم میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو نعت ہے وہ اکثر طلباء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، صرف یہاں نہیں ہر جگہ۔ تو اس میں ایک لائن جو ہے وہ میری سمجھ کے حساب سے تھوڑا قابل اعتراض ہے عقیدے کے حساب سے کہ وہ مبدا خلق عالم کا، تو مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، تو یہ جو عبارت ہے مبدا مطلب آغاز، ابتدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لائن میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریشن کا
دنیا کو پیدا کرنے کا مخلوق میں سے سب سے آغاز ہے، پہلے ہیں، تو یہ عقیدے کے حساب سے مناسب نہیں ہے، ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں، سینسٹیو باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عقیدے کے بارے میں بہت خیال کیا ہے، دھیان دیا ہے۔ لا علمی کی بنا پر اگر کسی سے ہو جائے تو ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی باتیں بہت زیادہ ہیں، اگر ہم کہنا چاہیں تو باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، سیکھی ہیں اور پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔